بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوریون، دس از می حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم علم الصرف میں مشقوں کو حل کریں گے، مزید جو ہماری بقیہ مشقیں ہیں ان کو حل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تو تیسرا سوال ہمارے پاس ہے، ذیل کے صیغوں کے معنی بتاؤ۔ ذیل کے صیغوں کے معنی بتانا ہے آپ نے۔ تو فرسٹ آف آل آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا حرف اس پر داخل ہے، اس کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کے معنی کیا بنیں گے۔ لن داخل ہے۔ لن آپ کو پتہ ہے کہ کیا کرتا ہے، مستقبل، نفی تاکید مستقبل کے معنی پیدا کر دیتا ہے مضارع میں۔ تو آپ نے اب یہ معنی تو سمجھ آ گئے کہ اس میں ہرگز نہیں کے معنی آئیں گے، ہرگز نہیں والے معنی آئیں گے۔ اب یفعلو آپ نے پہچاننا ہوگا کہ کون سا صیغہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یا جو ہے موسٹلی وہ کس میں آتا ہے، غائب میں آتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ کسی غائب کی بات ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ واو جو ہے وہ جمع کے لیے آتا ہے، جمع واو، ٹھیک ہے، جمع واو کے لیے، واو جو ہے نا جمع کے لیے آتا ہے، اور یا غائب کے لیے آتا ہے، اور واو جو ہے مذکر کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام علامتیں مل کر کیا بات پتہ چلی کہ یہ کوئی ایسا صیغہ ہے جس میں جمع کی بات ہو رہی ہے، مذکر کی بات ہو رہی ہے، اور کسی کام کے نہ ہونے کی بات ہو رہی ہے، یعنی نہیں کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہرگز نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ بالکل ایکوریٹ مطلب یہ بنے گا، ہرگز نہیں کریں گے وہ سب مرد۔ یفعلون تھا، لن نے اس کو نون رابی کو گرا دیا تو لن یفعلو بن گیا۔ اس کے بعد لم یجتنبوا، لم سے سب سے پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیا معنی میں تبدیلی ہوتی ہے۔ تو یہ ماضی منفی کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے کہ نہیں ہوا ایسا، ٹھیک ہے۔ تو یجتنبوا، اب یجتنبوا کا مادہ پہلے دیکھ لیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے پرہیز کرنا، نہیں پرہیز کرنا کے معنی اس میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا صیغہ بھی دیکھ لیں، اس کا صیغے میں بھی وہی بات ہے کہ یا جو ہے غائب کی ہوتی ہے، واو جو ہے وہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، جمع کے لیے۔ تو یہ معنی کیا بنے ہمارے پاس، نہیں پرہیز کیا ان سب مردوں نے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ ڈیپ ڈاؤن سمجھیں، میں جو کہہ رہی ہوں کہ یعنی واو اس کی پہچان ہے یا اس کی پہچان ہے، تو اس کو آپ سمجھیں گے تو صیغہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب فرسٹ آف آل آپ یہ دیکھ لیں کہ معنوی تبدیلی کیا ہوگی، لم ہے۔ تو لم کیا کرتا ہے، ماضی منفی کے معنی میں پیدا کرتا ہے، یعنی اس میں کسی کام کے نہ ہونے کی بات ڈسکس کی جائے گی پرانے زمانے میں۔ یفعلو میں دوبارہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ لم یفعلو یعنی یا موجود ہے، تو یا موجود ہے تو یعنی اٹس مین دیٹ کہ یہ یہاں پر غائب کی بات ہو رہی ہے۔ واو موجود ہے یعنی مذکر کی بات ہو رہی ہے، جمع کی، تو جمع مذکر کی بات ہو رہی ہے۔ تو لم یفعلو نہیں کیا ان سب مردوں نے، اس کا ترجمہ ہو جائے گا لن یترکنا، لم یترکنا، لم ہے سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ماضی منفی کے معنوں میں تبدیل کر دے گا، یترکنا غائب کے لیے آتا ہے، اور نون جو یہ نون پرماننٹ نون ہوتا ہے، یہ پتہ ہے آپ کو کس کے لیے آتا ہے، مؤنث کے لیے آتا ہے، جمع مؤنث کے لیے۔ تو اس کا مجموعی کلیکٹیولی ترجمہ کیا بنا، تم یترکنا، اور ترک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا۔ لم یترکنا نہیں چھوڑا ان سب عورتوں نے، لم یترکنا نہیں چھوڑا ان سب عورتوں نے۔ لن فرسٹ آف آل دیکھ لیں لن کیا تبدیلی واقع کرتا ہے معنوی اعتبار سے۔ تو لن یہ کرتا ہے کہ ماضی یعنی مستقبل کے معنی میں نفی تاکید کے معنی پیدا کر دیتا ہے۔ تو نفی تاکید کے معنی اس میں ہوں گے، سمع کا مطلب ہوتا ہے سننا، سننا نہیں سننا ہوا، یعنی مستقبل کے حوالے سے اس میں نفی تاکید کے معنی پیدا ہونے، تو ہرگز نہیں سننا والا معنی پیدا ہوگا۔ تو اسمع میں نے آپ کو بتایا تھا، انا جو ہے عربی زبان میں میرے لیے یعنی متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انا سے میں نے آپ کو پہچان بتائی تھی کہ الف سے یاد رکھیں کہ اسمع میں بھی الف آ رہا ہے، یعنی اس کی بات جو ہے وہ اسپیکر کے حوالے سے ہوتی ہے۔ اسپیکر خود بات کرے یا اپنے بارے میں بات کر رہا ہو تو اس کو اس طرح انا کہہ کر، اسمع کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو آپ سمجھیں اس صیغے کو، لن اسمع ہرگز نہیں سنوں گا میں ایک مرد یا میں ایک عورت۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے، سوال نمبر 4، ذیل کے اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو۔ اب عربی میں ترجمہ کرنا ہے، میں ہرگز نہیں لکھوں گا، ٹھیک ہے، ہرگز نہیں لکھوں گا، آگے آنے والے زمانے کی بات ہو رہی ہے، دیٹس وائی آپ کیا کریں گے، اس میں لن کا استعمال کریں گے، کیونکہ لن ہی یہ کام کرتا ہے کہ آگے مستقبل کے معنی میں ہرگز کے معنی میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ نہیں لکھوں گا میری بات ہو رہی ہے تو الف والا صیغہ آئے گا، ٹھیک ہے، الف لگا دیا ہم نے۔ اس کے بعد جو ہے لکھوں گا کی بات ہے، تو لکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے، لکھنے کے لیے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، کتب کا لفظ ہوتا ہے کاف تا با مادے کے ساتھ، تو اسی طرح ہم لکھیں گے۔ تو اس کا صیغہ بنے گا لن اکتبہ میں ہرگز نہیں لکھوں گا، لن اکتبہ میں ہرگز نہیں لکھوں گا۔ تم دو مردوں نے پرہیز نہیں کیا، پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، پاسٹ کے معنی کون پیدا کرتا ہے، لم پیدا کرتا ہے۔ دو مردوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ آپ کے سامنے سیکنڈ پرسن ہے،
تو گردان میں اگر آپ جائیں گے نا تو آپ کو تھرڈ سیریز میں مل جائے گا وہ لفظ. یعنی کیا لفظ ہوتا ہے؟ تفعل والی گردان جو ہوتی ہے تفعلو والی. تو لم تفعل لم تفعلا. تو پرہیز کرنے کا مادہ کیا ہوتا ہے؟ تجتنب. تجتنب والا ہوتا ہے. تو لم تجتنبا. ٹھیک ہے، لم تجتنبا. تو یہ معنی پیدا ہو جائیں گے کہ تم دونوں نے پرہیز نہیں کیا. اس کے بعد آپ کے پاس لفظ ہے کہ ہم نے نہیں لکھا. ہم نے نہیں لکھا. تو ہم نے نہیں لکھا دوبارہ سے کیا آئے گا؟ لم آئے گا، کیونکہ نہیں لکھنے کے معنی اس کو پیدا کرنے ہیں. ہم نے نہیں لکھا، میں نے آپ کو بتایا تھا ہم کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے، پروناؤن استعمال ہوتا ہے عربی میں نحنو. نحنو سے میں نے آپ کو پہچان بتائی تھی کہ ایک صیغہ ہے جس کے شروع میں نون آتا ہے، تو نون والا صیغہ لے لیں گے. اب لکھنے کا مادہ، لکھنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے عربی میں؟ عربی میں لکھنے کے لیے کتب کا لفظ ہوتا ہے، کاف تابا. تو لم نکتب. لم نکتب، ہم نے نہیں لکھا، لم نکتب. اس کے بعد لفظ ہے تو ایک عورت نے نہیں سنا. تو ایک عورت، ٹھیک ہے، سیکنڈ پرسن ہے. نہیں سنا، یہ بھی ماضی کی بات ہے، دیٹس وائی فوراً ہم لام لگائیں گے، لم. اس کے بعد نہیں سنا، سننے کے لیے مادہ استعمال ہوتا ہے سمع. سمع، سین میم عین، سمع. اور تو ایک عورت، تو یہ والا صیغہ آپ کو فورتھ سیریز میں ملے گا. فورتھ سیریز جو ہوتی ہے ہمارے پاس، تو اس سیریز میں جو کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے مضارع میں تفعلینا. تو فرسٹ ہی صیغہ اس میں مل جائے گا. تو کیا مطلب بنے گا اس کا؟ لم تسمعی. لم تسمعی، کیونکہ یاد نون جو ہے وہ تو گر گیا، تفعلینا کا نون. تسمعی کہیں گے اس کو، لم تسمعی، نہیں سنا تو ایک عورت نے. اس کے بعد تم سب عورتیں نہیں چھوڑیں گی. ٹھیک ہے، تم سب عورتیں نہیں چھوڑیں گی. تو اب اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ چھوڑیں گی، ہرگز نہیں چھوڑیں گے. ہرگز کو پوشیدہ کر دیا آپ کو پہچاننے کے لیے کہ یہ کس طرح سے حل کریں گے. فیوچر کی بات ہے تو ڈائریکٹلی اس کو آگے سے ریلیٹ کرنا ہے، تو اس میں استعمال کریں گے لن. ٹھیک ہے، اور یہاں پر تم سب عورتوں کی بات ہو رہی ہے تو فورتھ سیریز میں چلے جائیں گے. تو تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا والی جو گردانیں ہوتی ہیں نا، 3 لفظ ہوتے ہیں، اس میں سے آئے گا. تفعلنا جیسے کہ ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم نے کیا لینا ہے؟ چھوڑنے والا مادہ پیدا کرنا ہے. تو تترکنا، لن تترکنا، تم سب عورتیں ہرگز نہیں چھوڑو گی، لن تترکنا. اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے وہ ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی. ہرگز نہیں سنے گی آگے آنے والے زمانے میں کام ہونے والا ہے، لن آئے گا فرسٹ آف آل، پھر ہرگز نہیں سنے گی. ٹھیک ہے، وہ ایک عورت. تو سیکنڈ سیریز میں آتا ہے اس کا لفظ، کون سا لفظ ہوتا ہے؟ تفعلو. ٹھیک ہے، تفعلو ہوتا ہے. تو تفعلو سے جب لن داخل ہوتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ تفعلہ بن جاتا ہے، لن تفعلہ. اب مادے کو بھی دیکھ لیں، سننے والا مادہ ہے، تو لن تسمع. لن تسمع، وہ ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی. تم سب مرد نہیں چھوڑے جاؤ گے. نہیں چھوڑے جاؤ گے، یہ کیا ہے؟ یہ مجہول کی بات ہے، فرسٹ صیغہ ہے مجہول کا. اب آپ نے بہت سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے. جاؤ گے، لن کی بات ہے، لن کو لکھ لیں پہلے. پھر اس کے بعد چھوڑے جاؤ گے، چھوڑنے والا مادہ ہے. تم سب مرد، ٹھیک ہے، سیکنڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے. تو تھرڈ سیریز میں جائیں گے آپ. تھرڈ سیریز میں تفعلو، تفعلانی، ٹھیک ہے، تفعلونا والی گردانیں جو ہوتی ہیں وہ والے صیغوں میں سے دیکھیں گے. تو یہ پریزنٹ وہ بتایا تھا میں نے، ایکٹیو وائس بتایا تھا. جب اس کو مجہول کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ تفعلو، تفعلانی، تفعلونا. تفعلونا سے آپ بنا لیں چھوڑے جانے والا، تو تترکونا، لن تترکو. لن تترکونا سے لن تترکو، ٹھیک ہے، لن تترکو یہ بن جائے گا کیونکہ نون گر جائے گا ہمارے پاس یہاں سے. اس کے بعد تو ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی. ہرگز نہیں سنے گی آگے کی بات ہے، لن آئے گا ساتھ میں. تو ایک عورت ہے، تو ایک عورت. تو یہ فورتھ سیریز میں ملتا ہے آپ کو. فورتھ سیریز میں لفظ ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم کہیں گے لن تسمعی. لن تسمعی، تو ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی. لن تسمعی، تو ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی.
پھر اس کے بعد ہے تم سب عورتیں ہرگز نہیں چھوڑی جاؤ گی۔ تو یہاں پر بھی لن استعمال ہوگا کیونکہ آگے آنے والے زمانے کی بات ہے۔ لن تم سب عورتیں سیکنڈ پرسن ہے، اور تم سب عورتیں تو فورتھ سیریز میں ملتا ہے یہ لفظ تم سب عورتوں والا۔ تو اور چھوڑنے کی بات ہے تو لن تترکنا تم سب عورتیں ہرگز نہیں چھوڑی جاؤ گی۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔